बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आका कमली वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अहले बैत पर। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। मेरी प्यारी बहनों, आज 18 रमज़ान मुबारक के दिन तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ लो। आखिरी दानों पर उंगली रखते गैब से रिज़्क़ अल्लाह पाक आपके लिए दरवाजे खोल देगा। रमज़ान मुबारक के महीने की बरकतें और रहमतें बेशुमार हैं। ये आखिरत कमाने और बनाने का महीना है। इस माह में जितने भी काम आम तौर पर किए जाते हैं, जो काम रमज़ान मुबारक करने वाले उनमें कम से कम वक्त लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रमज़ान मुबारक में ज़िक्र अज़कार, रमज़ान मुबारक इबादत और दुआ वगैरह के लिए फ़ारिग करें। बिला ज़रूरत लोगों से मुलाकात ना करें ताकि फजूलियात में महीना जो कीमती लम्हात ज़ाया ना हो। माह रमज़ान की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत पूरी हो जाती है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना से ज़्यादा दिया जाता है। अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगेगा तो मेरा रब ताला उसे 1 लाख से भी नवाजेगा। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानी है, आपके घर में ऐसी परेशानी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, रमज़ान मुबारक में ये वजीफ़ा, ये अमल सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। तो इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहे तो रमज़ान के महीने में ऐसी खैर बरकत होगी, गुर्बत, तंगदस्तियाँ, वो परेशानी जिसके लिए आप लोग कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप लोग कई सालों से वज़ीफ़ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज रमज़ान मुबारक और जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने के साथ ही अचानक से आपके हालात तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि ये अमल बड़ी तेज़ी से असर करता है। अगर कोई बंदा अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है, जल्द कामयाब होना चाहता है, तो ये अमल लाजमी करे। मेरी प्यारी बहनों, आजकल हर बंदा बेसब्र है। हर कोई रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है। हर कोई रातों रात रिस्क और दौलत से झोलियाँ भरना चाहता है। हर कोई बेरोज़गार, बेऔलादी से जल्द निजात पाना चाहता है। तो 18 रमज़ान मुबारक जुम्मे के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कि आपने तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ने के साथ ही आपकी किसी नामुमकिन हाजत, यानी इंसान की अकल कहते कि यह काम नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नामुकम्मल हाजत मेरे रब करीम से मांगोगे तो मेरा रब गैब से पूरी कर देगा। मैं रमज़ान की फजीलत बयान करूँ तो मेरी वीडियो भी ये बहुत लंबी हो जाएगी। बस सिर्फ इतना कहूँगी कि ये अल्लाह के बंदों का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद की चीज़ मांगना चाहता है, अपनी तकदीर और नसीब लिखवाना चाहता है, तो इस महीने में ये वजीफ़ा पढ़ने का फ़ायदा पूरे साल का होता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिखते जाते हैं तो पूरा साल तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं हटा सकता और ना ही कोई आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर सकता है। प्यारी बहनों, आज वक्त है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, अपने मन पसंद के फैसले करवाना चाहते हैं, मन पसंद शादी के लिए, कारोबार के लिए, मसाइल के लिए हल, आप जो भी आपका मसला है तो आप इस वजीफ़े को लाजमी कर लें। अगर दुकान है, दफ्तर है, कारोबार में तरक्की, रूज के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। पहले आप अरूज पे थे, अब आप ज़वाल पे आ गए हैं, तो आप ये अमल लाजमी पढ़ें। अगर आप कर्जदार हैं, कर्ज निजात चाहते हैं कि यानी कि कर्जदार दरवाजे पर आते हैं, इसलिए रसवा करते हैं, बुरा भला कहते हैं, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें, तो आपके घर की जितने मसाइल परेशानी हैं, आप रमज़ान मुबारक की जुम्मे के दिन तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। इंशाअल्लाह 10 दाने आपके नसीब को खोल देंगे। जो कई सालों से ना मिल सका, आज तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ते हर शय खुद ब खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। मेरी प्यारी बहनों, मेरा रब इतना रहीम है, इतना करीम है कि जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ना शक्लें देखता है, ना अमाल देखता है। आज वक्त है वो जो आज बंद नसीब है, वो बंदा जो सिर्फ चंद मिनट निकाल कर या 10 बार ये वजीफ़ा नहीं पड़ेगा। ये वजीफ़ा बहुत पावरफुल और ताकत रखता है, इतना बाकमाल और ताकतवर है कि जो कभी कामयाब नहीं हो सकते, जो मायूस हो चुके हैं, जो तंगदस्ती कर्ज परेशानियों में डूबे हुए हैं, मैं रमज़ान मुबारक आज के दिन ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे कहे गए तरीके पर पढ़ कर देखेगा। रमज़ान के महीने में नसीब के बंद तलवारें खुल जाएंगी, मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आज वक्त है, आज रब के साथ खुद दे रही है, पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। मेरी प्यारी बहन, आज आप इस मौके को
ضائع نہ کریں اور یہ وظیفہ لازمی آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دے گا۔ میری پیاری بہنوں، آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کے دوران تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کا مہینہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع بغیر چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب ویسے تو کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت اور اس کی برکت ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی۔ نیت آپ کی جو بھی، آپ بیمار ہیں بیماری کے لیے پڑھ لیں، شفا کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض دار ہیں قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ میاں بیوی محبت کے لیے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، نافرمان شوہر آپ اس کے لیے بھی پڑھیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور پھر فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھیں کو بند کر لیجیے گا، دنیا سے آپ کا کوئی تعلق ختم ہو گیا، یوں محسوس کیجیے کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑی ہیں، رمضان کے دن ہیں، رب سے نصیب تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، ابھی موقع ہے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجیے، پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے جو آپ نے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایسے کلمات ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن رمضان میں اس وظیفے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں۔ نہ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کے دن کا خاص الخاص عمل آپ نے دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سورۃ اخلاص کو آپ نے توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، ٹھہر کر آرام سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے دوران آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس میں کمی بیشی بالکل بھی نہیں کرنی، نہ اس سے کم پڑھنا ہے نہ اس سے زیادہ پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، سورۃ اخلاص رب کی ودانیت کو بیان کرتے ہیں، سورۃ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص میں واضح ہے کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور اس کو کوئی ہمسر نہیں ہے، اور جب کوئی بندہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو رب کعبہ اپنے وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے اس بات کا اقرار کر کے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتے جو اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ سورۃ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کی 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ ہر زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن پاک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غالب آ جائیں گے۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے ساتھ ہی آج کا آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل بھی نامکمل ہے۔ میری پیاری بہن، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب تیسرا آخری وظیفہ بتانے لگی ہوں، ذرا توجہ اور غور سے سنیے۔ یہ وظیفہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی،
آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ الحمدللہ یا رب پڑھنے کے دوران یقین کیجیے کہ رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر ادا کرنے کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ یا ربی کہتا ہے تو رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑے بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ تو آج الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا۔ رب راضی تو جگ راضی، نعمتیں برکتیں بھاگتی ہوئی آپ کی طرف آئیں گی۔ آپ نے کیسا پڑھنا یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، اسی طرح آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف گن کر 15 مرتبہ پڑھنا، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، شروع سے اب تک آپ کو میں نے 3 وظائف بتائے، جس ترتیب سے جس تعداد میں ہوتا ہے ویسے آپ نے پڑھنے، کمی بیشی آپ کریں گے تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، 18واں روزہ، یہ وظیفہ ہر صورت کرنا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج قسمت یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس وقت جہاں چاہے وقت ملتا ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی پابندی، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔ جب اس دل کو سکون مل جائے تو رب کریم نے یہ سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی توبہ قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی نیت ہے، آپ نے آنکھیں بند کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جتنی بھی آپ کی پریشانیاں، سب کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کو پیش کرنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے گا۔ کوئی ایسی دعا نہیں ہوگی جس کو اللہ پاک رد کرے گا۔ بس آپ نے اس عمل کو یقین اور توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔